نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الکفالۃ الکفالۃ ضربان کفالۃ بالنفس وکفالۃ بالمال والکفالۃ بالنفس جائزۃ والمضمون بها احضار المکفول به وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او برأسه او بنصفه او بثلثه وكذلك ان قال ضمنته او هو علي او الي او انا به زعيم او قبيل به فإن تو یہاں سے کتاب الکفالہ کو ذکر فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ کتاب الکفالہ کو کتاب الوکالت کے بعد ذکر کیا، اس لیے کہ کفالت اور وکالت یہ ایک طرح سے دوسرے پر احسان ہے۔ کسی پر کیا ہے؟ احسان کرتا ہے نا، کوئی آدمی کسی کی طرف سے کوئی وکیل بن رہا ہے، کسی کی طرف سے کوئی کفیل بن رہا ہے، اور ایک طرح سے دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ وکالت میں بھی وکیل جو ہے وہ موکل کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو کفالت میں بھی کفیل جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس لیے اس کو وکالت کے بعد ذکر کیا۔ کفالت کا لغوی معنی ہے ضم، ملانا۔ کیا کرنا؟ ملانا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں، عربی میں تو کہتے ہیں کہ ضم ذمۃ الکفیل الی ذمۃ الاصیل فی المطالبہ، یعنی کفیل کی ذمے کو اصیل کے ذمے کے ساتھ مطالبے میں ملانا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی جو وضاحت یہ ہے، کسی شخص کے اوپر قرضہ ہو یا کسی شخص کے اوپر کوئی چیز واجب ہو، تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے اوپر ڈالنا۔ کیا کرنا؟ سمجھ آئی؟ کسی شخص کے یعنی مالی ذمہ داری یا کوئی اور ذمہ داری جو کسی شخص کے اوپر لاگو ہو جائیں، تو اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ کسی کی یعنی مالی ذمہ داری یا جانی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ غلام رسول کے اوپر جو ہے وہ کسی کا قرضہ تھا 20,000 روپے، تو اب وہ قرض خواہ آ گیا کہ لاؤ بھائی میرے پیسے دو، تو ادھر سے جو ہے نا ضیاء الحق، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ضیاء الحق نے کہا یار اس کو چھوڑ دو، اس کے جو پیسے ہیں میں آپ کو دے دوں گا کل، اس کی ذمہ داری کیا لیتا ہوں؟ میں لیتا ہوں۔ اب اس نے وہ اصیل ہیں اور یہ ضیاء الحق کفیل ہیں، اصیل کی ذمہ داری کو اپنے ذمے کے ساتھ ملا دیا یا نہیں ملایا؟ اصیل کے ذمے کو کس کے ساتھ ملایا؟ اپنے ذمے، کفیل کے ذمے کے ساتھ ملایا۔ سمجھ آئی؟ ایک ہوتا ہے حوالہ۔ اچھا، دوسری بات، اس صورت میں جب کوئی کسی کی ذمہ داری لے تو جس کا قرضہ ہے وہ کفیل سے بھی لے سکتا ہے، اصیل سے بھی لے سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک ہوتا ہے حوالہ۔ حوالہ جیسے اس نے کہا کہ بھائی میرے قرضہ دو، اس نے یہاں سے اس کو پکڑا، ادھر جا کے وہ گل نواز کے پاس لے گیا، اس کو بولا کہ اس گل نواز کے اوپر میرے 30,000 روپے ہیں، لہذا آپ اس سے لے لو۔ اس نے کہا ہاں ہیں، میں دوں گا۔ تو وہ اس نے اپنے قرضہ ادھر کیا کر دیا؟ حوالہ کر دیا۔ جدید اسلام میں بولتے ہیں کنورٹ کر دیا۔ اب اس صورت میں
اصیل یعنی اصیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اسی سے ہی مطالبہ ہوگا۔ لیکن کفالت میں جو ذمہ دار بنا اس سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، اصل جو آدمی ہے اس سے بھی کیا کر سکتے ہیں، سمجھ آئی؟ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے کہ جیسے قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، ہم نہیں پاتے ہیں اسے، جو اسے لے کر آئے گا حمل بعیر، یعنی ایک جو ہے نا جانور کے برابر، یعنی اس کو غلہ ملے گا، ایک جانور جتنے ایک جانور کے اوپر لدایا جا سکتا ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں ذمہ دار ہوں دینے کا، انعام میں نکال کے دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں بادشاہ کی طرف سے۔ زعیم کفیل کا ایک ہی معنی ہے، حمیل بھی کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کیا؟ اس کی کفالت کی، اس کی ذمہ داری اٹھائی کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اب اس کفالت میں 4 الفاظ ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو یاد کیے بغیر اس باب کو سمجھنا کیا ہے؟ مشکل ہے، بالکل ناممکن بھی ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک ہے کفیل، کیا؟ کفیل۔ کفیل اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ذمہ داری اپنے سر لے لے، جو کسی کی ذمہ داری اپنے سر لے لے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کفیل۔ کفیل کا معنی سمجھ آیا نہیں ہے؟ ایک ہے مکفول عنہ، کیا؟ مکفول عنہ، جس کی طرف سے وہ ذمہ داری اٹھائے، جس کی طرف سے مثال کے طور پر غلام رسول کے میرے یعنی امین اللہ کا قرضہ تھا، میرے سے اپنا قرضہ لینے کے لیے آ گیا کہ بھائی میرا قرضہ دے دے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو غلام رسول نے کہا مجھ سے لے لینا پیسے، کیا لے لینا، میں ذمہ داری دیتا ہوں 3، میں نے کہا یار 3 دن کا ٹائم دو، وہ دے نہیں رہا تھا، تو غلام رسول نے کہا 3 دن کا ٹائم دے دو، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں دوں گا۔ اب یہ غلام رسول کیا ہے؟ کفیل ہے، کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کفیل۔ اور میں مکفول عنہ ہوں، جس کی طرف سے ذمہ داری اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جس کی طرف سے ذمہ داری اٹھا رہا ہے، سمجھ آئی؟ ایک ہے مکفول لہو، وہ امین اللہ، جس کے لیے ذمہ داری لے رہا ہے، جس کے لیے ہے نا، یا کسی کی طرف سے ذمہ داری لوگے، کسی کے لیے لوگے، کوئی لینے والا ہوگا، سمجھ آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکفول لہو، سمجھ آئی آپ کو؟ چوتھی چیز ہے مکفول بھی، کیا ہے؟ مکفول بھی، جس چیز کی ذمہ داری اٹھائی، کیا؟ جس چیز کی ذمہ داری اٹھائی، مثال میرے اوپر قرضہ تھا، وہ پیسے، اس کی ذمہ داری اس نے اٹھائی، یا اس نے اپنے امانت رکھوایا تھا، یا کوئی چیز رکھوائی تھی، موبائل تھا یا کچھ تھا، وہ آگے پیچھے ہو گیا، یا کہیں رکھا ہوا تھا پھر بھی مان نہیں رہا، تو اس کی ذمہ داری اٹھائی، یا کوئی کیس ہے عدالت میں، کیا ہے؟ کیس ہے، قاضی نے کہا گرفتار کرو اس کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ کل عدالت میں لے کر آؤں گا اس کو، یہ چھپے گا نہیں۔ اب اس نے یہ مقبول بھی کسی شخص کی ضمانت لی ہے نا، کسی شخص کی ضمانت لی ہے۔ کبھی آپ یعنی پیسے کی ضمانت لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کی ضمانت لیتے ہیں، کبھی کسی بندے کی ضمانت لیتے ہیں۔ آ رہی سے ایک ہے کفیل، میری طرف دیکھو، ذمہ داری لینے والا، بولو۔ دوسرا ہے مکفول عنہ، مکفول عن کا معنی سے ہے نا، جس کی طرف سے ضمانت لے رہا ہے، جس کی طرف سے۔ تیسرا ہے مکفول لہو، جس کے لیے ضمانت لے رہا ہے۔ ہاں، نمبر 4 ہے مکفول بھی، جس چیز کی ضمانت لے رہا ہے۔
کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. یہ ندیم جو ہے نا، اس کا قرضہ تھا اس کے اوپر، حنظلہ کے اوپر. اس نے کہا میرا قرضہ دے دے. اس نے کہا ابھی نہیں ہے، کل لے لینا. یہ چھوڑنا نہیں، جھگڑا کر رہا ہے. تو ادھر سے ضیاء الحق نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، کل میں دے دوں گا. یہ ضیاء الحق کیا ہے؟ کفیل. یہ حنظلہ کیا ہے؟ مکفول عنہ. اور یہ ضمانت کس کے لیے لے رہا ہے؟ ندیم کے لیے. یہ جو ندیم ہے یہ مکفول لہو ہے. کس چیز کی ضمانت لی ہے؟ وہ 10,000 روپے کی. وہ کیا ہے؟ مکفول. یہ سمجھ آئے آپ کو؟ یہ سارے اصطلاحات سمجھ آ گئے؟ کفالت کے لغوی معنی ہے ملانا. اسلام میں کہتے ہیں کہ غیر کے ذمے کو اپنے اوپر ڈالنا. غیر کے ذمے کو یعنی اصیل کے ذمے کو کفیل کے ذمے کے ساتھ ملانا. اصیل کے ذمے کو کسی شخص کے اوپر یعنی مالی ذمہ داری ہے یا کوئی اور ذمہ داری ہے، یا جو ہے وہ اس کو حاضر کرنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کی کوئی شخص اگر ذمہ داری لے تو اس کو کہتے ہیں کفالت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کی وضاحت تعریف یہ ہے کہ کسی کی ذمہ داری کو اپنے اوپر کیا کرنا؟ لے لینا. ٹھیک ہے؟ یا کسی کی ذمہ داری کو کسی کے ساتھ ملا دینا. کسی کی ذمہ داری کو کسی کے ساتھ، کیونکہ کفیل جو ہے نا وہ اصیل یعنی مکفول عنہ کی ذمہ داری کو اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے، یا اپنے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ملا لیتا ہے. یہاں تک مسئلہ سمجھ آیا؟ بنیادی چیزیں سمجھ آئیں؟ ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے. یہ کس سے منعقد ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی اس نے ضمانت لی ہے جو ہے وہ کفیل اس کو دے بھی سکتا ہوں. کفیل اس کو دے بھی سکتا ہو، اس کی قدرت بھی ہو اس کے پاس. ہیں سمجھ آئی یا نہیں؟ قدرت ہے ہی نہیں، ایسی ضمانت دے رہا ہے تو پھر یہ ضمانت دینا صحیح نہیں ہوگا. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اگر ذمہ داری لے گا تو اب اس کفیل کے اوپر اس ذمہ داری کو مکمل کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں؟ کوئی اشکال ہے؟ کفالت کے لغوی معنی ہے ملانا. اصطلاحی معنی ہے کہ غیر کی کسی کی ذمہ داری کو کسی کے ساتھ ملا دینا، یا کفیل اصیل کی ذمہ داری کو کفیل کے ساتھ کیا کرنا؟ ملانا. یا کسی کے اوپر کوئی ضمانت ہے، کوئی ذمہ داری ہے، اس کو اپنے سر لینا. اپنے سر لینا. عربی میں کہتے ہیں ضم ذمۃ الکفیل الی ذمۃ الاصیل فی المطالبہ. مطالبہ میں اصیل کے ذمے کو کفیل کے ذمے کے ساتھ ملا دینا. کیا کر دینا؟ سمجھ آئی؟ 4 اصطلاحات ہیں. کفیل ذمہ داری اٹھانے والا، مکفول عنہ جس کی طرف سے ذمہ داری اٹھائی، مکفول لہو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی، مکفول بھی جس چیز کی ذمہ داری اٹھائی. یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ جو ہے سمجھ نہ سکیں اس میں. ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں. الکفالت ضربانی. سب سے پہلے ہی کفالت کی جو ہے وہ تقسیم بیان کر دی کہ الکفالت ضربانی. کفالت کی 2 قسمیں. کفالہ کی 2 قسمیں. کفالت بالنفس و کفالت بالمال. ایک کفالہ بالنفس ہے، ایک کفالہ بالمال ہے. کفالہ بالنفس معنی سمجھ آیا؟ یعنی کسی کی ضمانت دینا. کسی کی ضمانت دینا. کفالہ بالنفس یہ عموماً عدالتوں میں وہ ہوتا ہے. جیسے جو کہتے ہیں نا فلاں ضمانت پر کیا ہو گیا؟ رہا ہو گیا. یہی مطلب ہوتا ہے کہ 2 آدمی کہتے ہیں کہ بھائی، یا کوئی ایک آدمی آئے کہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس کو. جب عدالت اس کو طلب کرے گی میں اس کو کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا. میں اس کو مجلس قضا میں لے کر آؤں گا. جب آپ اس کو بلائیں گے میں اس کو لے کر آؤں گا، لہذا اس کو آزاد کر دو، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفالہ بالنفس. کیا بولتے ہوئے؟ ٹینشن میں نہیں پڑنا یہ کفالہ بالنفس کیا بلا ہے. کسی کی ذمہ داری لینا مجلس قضا میں کہ عدالت کو یا جرگے سے آپ ضمانت لیں
اور کہیں کہ بھائی میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں، جب آپ اس کو طلب کریں گے، جب آپ اس کو مجلس قضا میں، مجلس جرگہ میں بلائیں گے، میں اس کو کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ کفالہ بالنفس ہے۔ کفالہ بالمال، وہ کسی کی مال کی ذمہ داری لینا، یہ تو آسان ہے۔ اب یہاں سے کفالہ بالنفس کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں۔ والکفالۃ بالنفس جائزۃ، کفالہ بالنفس کیا ہے؟ جائز ہے۔ والمضمون بها احضار المکفول به، اور اس میں جو ضمانت ہوگی وہ ہے کہ مکفول بھی کو حاضر کرنا، وہ مکفول بھی کو مضمون یعنی جو چیز یعنی اس کے اوپر واجب ہے، جو چیز اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض قرار دی گئی ہے، یعنی کفیل کے اوپر جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ احضار المکفول بھی، مکفول بھی کو اس نے کیا کرنا ہے؟ حاضر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ اپنے اوپر لاگو کیا، لازم کر دیا کہ بھائی میں اس کو حاضر کروں گا۔ اب اگر وہ حاضر نہیں کرے گا تو قاضی اس کے اوپر جبر کرے گا، مجبور کرے گا اس کے اوپر۔ قاضی اس کو جو ہے وہ مجبور کرنے کے بعد بھی اگر وہ حاضر نہیں کرے گا تو قاضی اس کو یعنی اس کفیل کو قید کرے گا۔ کیا کرے گا؟ قید کرے گا، تاکہ وہ اس کو کیا کریں؟ حاضر کریں۔ کیونکہ قاضی تو اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا نا، مجرم تھا، یا اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، کوئی ضمانت ہو، کوئی مجرم ہو، تو قاضی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن یہ شخص آ کے اس نے اس کی ضمانت دی، اس کی ضمانت کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے ضمانت یہ لی تھی کہ قضا کی مجلس جب اس کو طلب کرے گی میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا۔ تو اب اگر یہ حاضر نہیں کرے گا تو عدالت اس کو کیا کرے گا؟ قید کرے گا۔ کفالہ بالنفس جائز ہے۔ والمضمون فیہا، اور اس میں جو مضمون ہے، اس میں جو ضمان ہے، اس میں جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ احضار المکفول بھی، مکفول بھی کو کیا کرنا؟ حاضر کرنا۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان، اب یہاں سے ان الفاظ کو بیان فرما رہے ہیں جن الفاظ کے ذریعے سے کفالت بالنفس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے۔ وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ ادا کریں تو کفالہ بالنفس کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو وہ کہیں کہ یا تو ایسے الفاظ ادا کریں جو پورے وجود پر کیا کرتے ہوں؟ دلالت کرتے ہوں، پورے انسان کے وجود پر کیا کرتے ہوں؟ شخص کی، جیسے میں نے کہا کہ تکفلت بنفس فلان، نفس سے مراد پورے انسان ہوتا ہے یا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو اب یہ ایسا لفظ ادا کرے گا تو یہ کفالہ بالنفس کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا، یعنی گویا کہ یہ کفیل یعنی فلاں کا کفیل بن جائے گا کفالت بالنفس میں۔ تکفلت بنفس فلان، فلاں کا میں ذمہ دار ہوں، فلاں کا میں کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں۔ او برقبتی، یا ایسے الفاظ کے ساتھ کیا جن سے پورے وجود کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا فلاں کا سر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا وجود، کیونکہ اگر سر کاٹ کے آپ کسی کے سامنے لے جائیں گے تو وہ وہاں بیٹھ کے انتظار نہیں کرے گا کہ جی جلدی میرا سر لاؤ تاکہ میں کلاس چلا جاؤں، کیونکہ بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذکر تو ان اعضاء کا کیا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا وجود۔ ان میں سے ایک ہے برقبتی، گردن، یہ سر اور بدن کے بیچ سے گردن کو ہٹاؤ تو کچھ بچا نہیں بچا نا، تو فلاں کے اوپر میں نے ڈال دیا، فلاں کی گردن میں ہے میری یہ حساب کتاب، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ تو اس کی یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے گردن میں جا کے دیکھو کہیں ہوگا، اس کا مطلب پورا وجود ہوتا ہے۔ تو انسان کے ایسے وجود جن کو ایسے اعضاء جن سے پورے بدن کو کیا کیا جاتا ہے؟ تعبیر کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ اگر اس نے ذکر کر دیے تو تب بھی وہ کفالہ بالنفس کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہو جائے گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ پورے لفظ کی، پورے وجود کی وہ الفاظ بیان کرے، جیسے تکفلت بنفس فلان، فلاں کے نفس کے میں کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں، فلاں کے نفس کے میں کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں۔ او برقبتی، یا اس کے گردن کی، او بروحی، یا اس کے روح کی، او بجسدی، یا اس کے جسم کی، او برأسی، یا اس کے
سر کی، او بنصف ہی یا اس کے آدھے کی، او بثلث ہی یا اس کی ایک تہائی کی۔ نصف اور ایک تہائی تب ذکر کرے کہ یعنی عام طور پر، کہ کوئی خاص نہیں کرے کہ یہاں سے نیچے۔ اب یہاں مثال کے طور پر یہ اپنے کیا کہتے ہیں، یہ نچلے پاؤں والے کی طرف ایک تہائی کرے گا تو یہ تو پورا وجود پر دلالت نہیں کرتا نا، کیونکہ اس سے نیچے اگر اللہ نہ کرے ہو بھی جائے تو پھر بندہ زندہ رہتا ہے نا۔ لیکن اس نے مشاع عام طور پر کیا کہ میں اس کی ایک تہائی کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی خاص نہیں کیا۔ تو جب خاص نہیں کیا، مشاع یعنی عام طور پر بولا، عموماً بولا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ کفالہ بالنفس کیا ہو جائے گا، یا آدھے کا بولے گا میں اس کے آدھے وجود کا ذمہ دار ہوں، تو آدھے سے مراد بھی کیا ہوگا، پورا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ان قال، اگر اس نے کہا، یہاں سے بھی کفالہ بالنفس کی جو ہے نا منعقد ہونے کے الفاظ کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح ان قال، اگر اس نے کہا ضمنتہ، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، او یا اس نے کہا کہ ہوا علیہ، ہوا علیہ، وہ میرے اوپر ضروری ہے، وہ میرے اوپر ہے، یعنی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر ہے، اس لیے کہ لفظ علیہ، بولو، لفظ علیہ جو ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے، ذمہ داری ڈالنے کے لیے کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک مالا فلورثتہ، جس کسی نے کوئی مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے، ومن ترک کلا او عیالا فالیہ، جس کسی نے کوئی بوجھ چھوڑا یا کوئی اہل و عیال چھوڑے تو فالیہ، وہ میری طرف ہے، فالیہ، وہ میری طرف ہے۔ یہاں بعض روایت میں آتا ہے کہ علیہ، میرے اوپر ہے، کیا ہے؟ ابتدائی اسلام میں تو مسلمان کمزور تھے نا معیشت کے لحاظ سے، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے جہاد کی برکت سے اللہ پاک نے فراوانی نصیب فرمائی، تو حضور نے فرمایا جو بھی کوئی شخص انتقال کر جائے اس کے مال تو اس کے ورثاء کی ذمہ داری ہے، اس کے ورثاء کے لیے ہے، لیکن اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ یا جو ہے کلن کے معنی جو ہے وہ یہی قرضہ مراد ہے، یا یعنی اگر اس نے کوئی یتیم بچے چھوڑے تو اس کی ذمہ داری اور کفالت بھی میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی طرف سے ادا کرتے تھے ان کے قرض، حضور، سمجھ آئی؟ تو اس حدیث میں جو ہے نا علیہ اور الیہ کا ذکر ہے، بعض روایت میں علیہ ہے یعنی میرے اوپر، الیہ میری طرف، یعنی اس کے اوپر جو بھی جس نے کسی نے کہا نا کہ زمین تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یا اس نے کہا کہ ہوا علیہ، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہوا الیہ، وہ میری طرف ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یا اس نے کہا انا بہ زعیم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا زعیم، جیسے قرآن میں نا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زعیم، او قبیل بِهِ، یا جو ہے میں اس کی طرف سے قبول کرنے والا ہوں، میں اس کی طرف سے قبول کرنے والا ہوں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یعنی کفالہ بالنفس کے منعقد ہونے کے مختلف الفاظ یہاں بیان فرمائے کہ اگر اس نے کہا کہ تکفلت بنفس فلان او برقبتہ او بروحہ او بجسدہ او برأسہ او بنصفہ او بثلثہ، یا اس نے کہا کہ ضمنتہ ہوا علیہ ہوا الیہ وانا بہ زعیم او انا قبیل بہ، ان تمام الفاظ کے ساتھ کفالہ بالنفس کیا ہو جاتا ہے؟ منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کفالہ بالنفس منعقد ہو گیا تو اب احضار یعنی مکفول بھی کو حاضر کرنا اس شخص کے اوپر، کفیل کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ آئی یا نہیں آئی سب کو؟ کفالہ بالنفس کی وضاحت سمجھ آئی؟ کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ یا تو پورے وجود پر دلالت کرتے ہوں، یا تو کسی نے پورا وجود کا ذکر کر دیا کہ میں اس کے پورے وجود کا ذمہ دار ہوں، یا ایسے الفاظ یعنی ایسے اعضاء کا ذکر کر دیا
کو جن سے پورا بدن مراد ہوتا ہے، جن سے ہاں، یا جو ہے اس نے کہا کہ زمین تو ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، ہوا علیہ ہوا الیہ انا بہ زعیم او انا قبیل بہ، ان تمام الفاظ سے کفالہ بالنفس منعقد ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کفالہ بالنفس منعقد ہو گیا تو جس ٹائم اس نے ذمہ داری لی ہے اس وقت میں اس شخص کو حاضر کرنا کفیل کے اوپر، جس شخص کی ذمہ داری لی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ مکفول بھی نا، مکفول بھی۔ ذمہ داری صرف پیسوں کی تو نہیں ہوتی ہے نا، افراد کی بھی تو ہوتی ہے، کفالہ بالنفس کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھو، فَإِن شُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ تسلیم المکفول به فی وقت بعینہ لزم احضارہ اذا طالبہ به فی ذلک الوقت فإن احضرہ وإلا حبسہ الحاکم۔ توجہ ہے میری طرف؟ فإن شرط فی الکفالۃ، کفالت میں شرط لگائی گئی، کیا شرط لگائی گئی؟ تسلیم المکفول به فی وقت بعینہ، کہ فلاں وقت میں مکفول بھی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حوالہ کرنا ہے۔ سلم یسلم تسلیم کا کیا معنی ہے؟ حوالہ کرنا نا۔ تسلیم المکفول، مکفول بھی میں نے بتایا تھا نا، بار بار نہیں آئیں گے یہ الفاظ، میں نے وضاحت کر دی تھی۔ مکفول بھی جس شخص کی کیا لیے ہیں؟ ضمانت، جس چیز کی ضمانت لی ہے نا، وہ چاہے پیسے ہو چاہے شخص ہو، بندہ ہو۔ اب اس نے شرط لگائی کہ بھائی مکفول بھی کو حوالہ کرنے کے متعین وقت میں، کہ مثال کے طور پر 14 اگست کو تو چھٹی ہوتی ہے نا، 16 اگست کو میں اس شخص کو آپ کے پاس یا عدالت میں یا تھانے میں یا جرگے میں کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا، تو لزمہ احضارہ، اس کے اوپر ضروری ہے احضارہ، اس کو کیا کرنا؟ حاضر کرنا۔ احضر یحضر، احضار باب افعال سے حاضر کرنا۔ لزمہ ای لزم علی الکفیل، کفیل کے اوپر لازم ہے احضار المکفول بھی، مکفول بھی کو حاضر کرنا۔ اذا طالبہ بھی، طالبہ کے اندر ضمیر مکفول لہو کی طرف لوٹ رہی ہے، جب مکفول لہو اس شخص کو طلب کرے فی ذالک الوقت، اس وقت۔ مثال 16 اگست کی ذمہ داری لی، 16 اگست کو اس نے صبح فون کیا کہ بھائی آپ نے فلاں شخص کی ذمہ داری لی تھی نا، ہاں آپ فٹافٹ اس کو حاضر کر لینا۔ اب وہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس وقت پھر کفیل کے لیے مکفول بھی کو حاضر کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ میری بات؟ آپ کو آ رہی ہے؟ سمجھ آئی؟ فَإِنْ أَحْضَرَهُ، اگر اس نے حاضر کر دیا تو ٹھیک ہے، حاضر کر دیا تو ٹھیک ہے، اسی وقت میں کوئی ٹینشن نہیں، مسئلہ ختم، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ وَإِلَّا حَبِسَهُ الْحَاكِمُ، ورنہ حاکم قاضی صاحب اس کو کیا کرے گا؟ قید کرے گا۔ ڈائریکٹ قید نہیں کرے گا، ڈائریکٹ قید کرے گا تو پھر ٹینشن ہے نا، ادھر سے وہ بھی قیدی ادھر سے بندہ بھی نہیں، ہاں پھر اور ٹینشن۔ اس کے اوپر مجبور کرے گا اس کو، بھائی آپ نے ذمہ داری لی ہے ابھی فی الفور حاضر کرو۔ جب دیکھے گا، دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے کہیں سے کوئی سسٹم بن نہیں رہا ہے، یہ بندہ تو ایسے ہی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا قید کریں تاکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ پھر دیکھو اس کو، فَإِن شُرِطَ، اگر شرط لگائی گئی فی الکفالتی، کفالت میں تسلیم المکفول بھی فی وقت بعینہ، مکفول بھی کو متعین وقت میں حاضر کرنے کی، لزمہ احضارہ، کفیل کے اوپر لازم ہے مکفول بھی کو حاضر کرنا۔ اذا طالبہ، جب مکفول لہو جو ہے مطالبہ کرے اس کی بھی، فی ذالک الوقت، اس وقت میں، فإن احضرہ، اگر اس نے حاضر کر دیا تو ٹھیک ہے، فبہا، وإلا، وگرنہ حبسہ الحاکم، تو حاکم کیا کرے گا؟ اس کو قید کرے گا۔ فإن احضرہ، یعنی اگر فإن احضر الکفیل المکفول بھی، کفیل اگر مکفول بھی کو حاضر کر دے تو فبہا، معاملہ ختم، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی نا،
وَإِلَّا اگر حاضر نہ کرے حَبِسَهُ الْحَاكِمُ حاکم اس کو کیا کرے گا؟ پہلے تھوڑا اور مجبور کرے گا اور اس کو ذرا سختی کرے گا، پھر بھی کہیں سے کوئی راستہ نہ بنے تو پھر کیا کرے گا؟ یہاں تک معاملہ کلیئر ہے؟ سب کو سمجھ آیا ہے؟ عبد الباسط کو نہیں رہا ہے، آیا؟ ہاں. اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا. دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں. مقفول بہی کو حاضر کرنے کے وقت اور حاضر کرنے کی جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہاں حاضر کرے گا اور کب حاضر کرے گا. کب کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ جب وہ کہے گا. ہاں سمجھ آئی؟ یعنی شرط اس نے لگایا کہ بھائی دیکھو 16 تاریخ کو آپ نے حاضر کرنا ہے، تو 16 تاریخ کو حاضر کرنا اس کے اوپر کیا ہے؟ اب کہاں حاضر کرے گا اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پر حاضر کرنا ضروری ہے، مسئلہ سمجھو، کہ جہاں مقفول لہو اس کے ساتھ محاکمہ کر سکے، اس کے ساتھ محاکمہ کیس لڑ سکے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جرگہ کر سکے، اس کے ساتھ عدالتی کارروائی کر سکے. اس نے کہا حاضر کرنا ٹھیک ہے، وہ ادھر جا کے جنگل میں پکڑ کے لایا کہ لاں میں کٹی پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، آپ آ جاؤ. اب اس کٹی پہاڑی کے اوپر کیا کرے گا؟ تو جنگل میں حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، پھر وہ تو غلط ہو جائے گا نا، وہاں تھوڑی کیس لڑے گا. بھائی ایسی جگہ حاضر کرو جہاں وہ اس کے ساتھ محاکمہ کر سکے، یا تو تھانہ یا جرگے میں یا عدالت میں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مسئلہ سمجھ آئی؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وَإِذَا أَحْضَرَهُ اگر اس کو حاضر کرے، وَسَلَّمَهُ حوالہ کرے، فی مکان ایسی جگہ کہ یقدر المقفول لہو علی محاکمتی، کہ مقفول لہو اس کے ساتھ محاکمہ کرنے پر کیا کر سکتا ہے؟ قدرت رکھ سکتا ہے. مقفول لہو کس کے کہتے ہیں؟ جس کے لیے ضمانت لی ہے نا. اب مثال کے طور پر جس کے لیے ضمانت لی ہے تو وہ شخص ایسی جگہ پہ حاضر کرے تاکہ وہ مقفول لہو اس کے ساتھ وہاں پر محاکمہ کر سکے. ٹھیک ہے؟ اگر کسی ایسی جگہ پہ حاضر کر لیا جہاں محاکمہ نہیں کر سکتا، کیس نہیں لڑ سکتا اس کے ساتھ، یعنی اس محاکمہ عدالتی کارروائی کو کہتے ہیں، نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بری نہیں ہوگا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. یہ بتانا مقصد ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ بری الکفیل من الکفالہ، یعنی ایسے جگہ پر حوالہ کر دیا جہاں مقفول لہو اس کے ساتھ محاکمہ کرنے پر قدرت ہے، اس کو حاصل ہے، تو تب کفیل کفالت سے کیا ہو جائے گا؟ بری، کیونکہ اس کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی. جو اس کے ذمہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اب آگے اس کی مزید کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب وہ مقفول لہو جانے مقفول عنہ جانے، مقفول لہو جانے مقفول عنہ جانے، اس لیے کہ اس نے مقفول بھی کو تو کیا کر دیا؟ حاضر کر دیا اس جگہ میں جہاں انہوں نے شرط لگائی تھی، اس وقت میں جس وقت میں انہوں نے شرط لگائی تھی. یہ دو بات سمجھ آئی؟ اب اسی کے لیے اسی کو وضاحت کر رہے ہیں آگے ایک اور مسئلے سے. وَإِذَا تَكَفَّلَ اس نے ذمہ داری لی علی اس بات پر کہ یسلمہ فی مجلس القاضی، کہ اس کو حوالہ کرے گا کہاں؟ سال ذمہ داری لی بھائی کہ میں اس شخص کو عدالت میں کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا، جرگے میں حاضر کروں گا. فسلمہ فی السوق، اور اس کو اتوار بازار میں لا کے دینا ہے کہ میں اتوار بازار میں کھڑا ہوا ہوں، آ جاؤ، یا مچھلی بازار میں کھڑا ہوا ہوں، آ جاؤ بندے کو لے جاؤ. تو فسلمہ فی السوق، بازار میں وہ حوالہ کریں تو بری عام کیا ہو جائے گا؟ بری. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں یہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ بازار ہے، وہ ہم اس کو پھر عدالت میں حاضر کر سکتا ہے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب لوگ اتنے شریف نہیں ہوئے کہ بازار میں آپ نے حوالہ کر دیا تو وہ آپ کے پیچھے چل چل کے عدالت جائیں. ہاں وہ بازار میں آئے، رشکش ہوتا ہے، اچانک پہ نکل جائے گا. اب بازار میں بھی کوئی کسی کے ساتھ محاکمے پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا. پہلے نیک لوگ تھے، کہیں پہ بھی حوالہ ہو جاتے تھے، آرام سے آپ کے پیچھے چل جاتے تھے.
تو اس لیے متاخرین نے فتویٰ بھی امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر دیا ضرورت کی وجہ سے کہ وہ شخص اب بری نہیں ہوگا، عدالت میں یا جرگے میں اس کو حاضر کرنا یہ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ، اور اگر جنگل میں حاضر کر دیا، کیا کر دیا؟ جنگل میں بھی حاضر کر دیا تو لم یبرأ، کیا؟ بری نہیں ہوگا، بری نہیں ہوا، اس لیے کہ جنگل میں کیا کرے گا بھائی؟ جنگل میں تو وہ نہ اس کے ساتھ محاکمہ کر سکتا ہے اور نہ جنگل میں جو ہے وہ قاضی صاحب آ سکتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ پر ہاں بس ایک دو لڑکے بس فرمائیے ہاں صحیح ہے۔ اب جنگل میں محاکمہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، جب شہر میں نہیں کر سکتا لوگوں کے دوران تو بیچ میں، جنگل میں کیا کر سکتا؟ تو اس لیے اگر کسی نے جنگل میں حوالہ کر دیا تو بھی بری نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں بری نہیں ہوگا۔ بس یہ کفالہ بالنفس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، صرف ایک مسئلہ رہ گیا، وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ۔ میری طرف توجہ ہے، میں نے بتایا تھا نا، ایک ہوتا ہے کفیل، کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مکفول لہو، ایک ہوتا ہے مکفول عنہ، ایک ہوتا ہے مکفول بھی۔ اب ایک شخص نے کسی شخص کی ذمہ داری لی کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ مکفول بھی، اس کو میں کیا کروں گا؟ حاضر کروں گا۔ اب اس نے ذمہ داری لی کہ 16 اگست صبح 10:30 بجے سپریم کورٹ میں اس کو کیا کروں گا؟ حاضر۔ اور اچانک کیا ہوا؟ 10 اگست کو مکفول بھی کا انتقال ہو گیا۔ مکفول بھی کا کیا ہو گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مکفول بھی کا انتقال ہو گیا تو کفیل کیا ہو جائے گا؟ بری۔ کہ نہیں تو نے ذمہ داری لی تھی فٹافٹ حاضر۔ نہیں بھائی، اگر میں ذمہ داری نہ بھی لیتا تو تب بھی تو وہ بری ہو جاتا نا، کہ نہیں کہ قبر سے اٹھا کے اس کو لایا کہ بھائی جلدی عدالت میں آ جا، کیس لڑ اپنا۔ وہ اگر کوئی اصیل بھی ہوتا نا، خود بھی ہوتا، مثال کے طور پر کسی شخص کے کیس ہے میرے اوپر، تو اگر اس کیس والے دن سے پہلے بھی میں مر گیا تو میں بھی تو کیا ہو گیا؟ پھر عدالت میں حاضر ہونا میرے لیے ضروری تو نہیں ہے۔ اب اصیل بری ہو گیا تو کفیل تو بطریق اولا کیا ہوگا؟ بری ہو جائے گا۔ ہاں تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، جب مکفول بھی مر جائے، بری الکفیل بالنفس، کفیل بالنفس کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا۔ من الکفالتی، کس سے؟ کیونکہ اب وہ عاجز ہے، کیسے حاضر کریں؟ جو چیز اس کے امکان میں نہیں ہے، اس کے قدرت میں نہیں ہے، تو وہ ذمہ داری ڈالنا اس کے اوپر ضروری۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کفیل بھی نہیں ہوتا، کوئی ضمانت نہ بھی لیتا، تب بھی یہ کیا ہو جاتا؟ یہ معاملہ ختم ہو جاتا اس کے ذمے سے۔ مثال اگر وہ جو مر گیا بیچارہ، اس کی کسی نے ضمانت نہ بھی لی تو تب بھی اب وہ مر جاتا تو کیس تو گیا نا۔ اب تو جا کے اس کے قبر میں بیٹھ کے اس کو کچھ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ سمجھ آئی یا نہیں یہ مسئلہ؟ تو یہ یہاں تک کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔